السلام علیکم، میرا نام ہے انم ناز اور میں نے سوئل سائنس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ ابھی میں 5 اسٹار فرٹیلائزر کمپنی میں ایز اے اسسٹنٹ پروڈکٹ مینیجر کام کر رہی ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام سائرہ جمیل ہے اور میں نے ایگریکلچر سائنسز میں بیچلرز کیا ہوا ہے۔ ابھی میں اس ٹائم 5 اسٹار فرٹیلائزرز کمپنی میں اسسٹنٹ پروڈکٹ مینیجر کے طور پہ کام کر رہی ہوں۔ جی، تو آج ہم بات کریں گے ایگریکلچر پہ، زراعت پہ۔ ہمارے ملک میں زراعت کا کیا اہم کردار ہے۔ زراعت ہمارے ملک کی اکانومی میں 70 سے 80% تک اپنا حصہ ادا کرتا ہے۔ جیسے کہ اگر زراعت کا انحصار ہے کسان پہ اور کسان کا انحصار ہے اچھی کھاد پہ، اچھی کھاد ہوگی، اچھا فرٹیلائزر پلان ہوگا، پودوں کو اچھی نشو و نما ملے گی، اچھی غذائیت ملے گی، ان کا آٹومیٹکلی ان کی غذا، ان کی نشو و نما بہت اچھی ہوگی۔ اور کسان ہیں تو ہم ہیں، ہماری اکانومی کا انحصار انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کسان بھائیوں پہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے دھان پہ۔ ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ ہمارے کسان بھائیوں کو کون سے ایسے مسائل درپیش ہیں جن کی وجہ سے ان کی پیداوار اور نشو و نما میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ سائرہ، کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ ایسے کون سے مسائل ہیں جو دھان کو لگاتے ہوئے کسانوں کو سامنا کرنا پڑا ہے، جن کا اور ان مسائل کا حل کیا ہے جن سے وہ دھان کی پیداوار کو بہتر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو آج اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ کسان بھائیوں، دھان کی فصل میں صرف زیادہ کھاد ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ دھان کی فصل میں صحیح مقدار، چاہے کوئی بھی فصل ہو، صحیح مقدار میں کھاد ڈالنا، صحیح وقت پہ اور صحیح متوازن میں، جب تک آپ کھاد نہیں ڈالیں گے ایک چیز کی آپ سائیکی نہیں سمجھیں گے کہ اس وقت ہماری زمین کو کس چیز کی ضرورت ہے، تب تک آپ اپنی پیداوار میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج میں اور مس انم ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ ہماری دھان میں ایم اے پی جیسے فاسفورس، زنک، بوران، میگنیشیم سلفیٹ، زنک سلفیٹ، ہیومک ایسڈ، آرگینک میٹر جو زمین کی خوراک ہے۔ آرگینک میٹر کو ہم دوسرے لفظ میں کہتے ہیں یہ زمین کی خوراک ہے۔ تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ جی سائرہ، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ ہماری زمینوں میں بہت سارے مسائل ہیں، جس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زمینوں کی پی ایچ جو ہے وہ بہت ہائی ہے، ہماری زمینیں الکلائن ہیں، آرگینک میٹر کی پرسنٹیج بہت کم ہے، 0.5 سے 1.5 کے درمیان ہے، اور اس میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہماری زمینوں میں فاسفورس فکسیشن ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں، فارمر ان چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہے پیداوار اچھی نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی، جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا فاسفورس فکسیشن ہو جاتی ہے، آرگینک میٹر کی کمی ہے ہماری زمینوں میں زیادہ تر، تو ہماری زمینیں بیسیکلی الکلائن نیچر کی ہیں۔ الکلائن نیچر جن کی پی ایچ بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کو عام الفاظ میں کہا جائے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زمینیں جو ہے نا بیمار زمینیں۔ تو ہم نے اس 5 اسٹار فرٹیلائزرز کی جو فرٹیلائزرز ہیں وہ ایسیڈک نیچر کی ہیں، تیزابی ان کی نیچر ہے، تیزابی کھادیں انہیں کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم وہ ڈالتے ہیں اپنی زمینوں میں تو وہ ہماری زمین جو ہے نا اس کے اگینسٹ اچھا ریئیکٹ کرتی ہے اور ہماری جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، ہماری نشو و نما زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس پراپر ایک پلان ہے جو ہم نے دھان کی فصل کے لیے تیار کیا ہے ہمارے خاص کسان بھائیوں کے لیے، تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ اس پلان پہ 100% تک عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی پیداوار بہت اچھی ہوگی۔ سائرہ، تو آپ ہمیں یہ رائس پلان بتائیں تاکہ ہمارے جو کسان بھائی ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جی ضرور، ہم دھان کی فصل کی منتقلی کے 5ویں دن جب ہم منتقلی کر دیتے ہیں، اس کے 5ویں دن ہم نے فرٹیلائزر لگانی ایم اے پی، مونو امونیم فاسفیٹ، یعنی فاسفورس جس میں زیادہ ہوتی ہے۔ 25 کلو ہم نے ایم اے پی، اس کے ساتھ ہم نے 12 کلو کی 2 ڈوزز دینی ہے، یعنی 2 وقفے میں ہم نے ایم اے پی لگانی ہے 12 کلو کر کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ 10 کلو ایس او پی سلفیٹ آف پوٹاش، اس کے ساتھ آپ نے 10% سوئل کنڈیشنر یعنی ہیومک ایسڈ اور آرگینک میٹر۔ آرگینک میٹر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا زمین کی اہم غذائیت ہے، زمین کی اہم خوراک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یوریا کے ٹائم پہ 25 کلو یوریا ڈالنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 10 کلو میگنیشیم سلفیٹ۔ یہ آپ نے 5 دن کے اندر اندر اپنی یہ والا جو ڈوز ہے، یہ والی جو مقدار ہے فرٹیلائزرز کی، یہ آپ نے ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 10ویں دن 10 دنوں کے بعد آپ نے 25 کلو یوریا اور میگنیشیم سلفیٹ ڈالنا ہے، 10 کلو میگنیشیم سلفیٹ۔
اس کے بعد 21ویں دن کے اندر اندر آپ نے 3 سے 6 کلو آپ نے زنک سلفیٹ ڈالنا ہے. زنک ایک مائکرو نیوٹرینٹ ہے، اس لیے اس کے ڈالنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس سے آپ کے پودے جو ہیں وہ ان کے رنگت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور کلوروفل جو پودوں میں گرین پگمنٹ بناتا ہے نا، جس سے پودا ہرا بھرا لگتا ہے، وہ زنک کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 30 سے 35 دن کے اندر اندر آپ نے 10 کلو ایس او پی اور 10 کلو ایم اے پی 1261 جو ہماری دانے دار ہے 5 اسٹار فرٹیلائزرز کی ایم اے پی 1261 دانے دار ڈالنی ہے. جب پھول آ جائیں، جب پودے پہ پھول آ جائیں، اس کے بعد آپ نے 1 کلو این پی کے ڈالنی ہے. 50 گرام امائنو ایسڈ ہمارے یہاں ٹیفو کے نام سے ہم یہاں پہ ٹیفو کے نام سے ہے. اور یہ ایک مائکرو نیوٹرینٹ ہے. جب ہمارے پودے، گرمی کا سیزن ہوتا ہے، جب ہمارے پودے ایکسٹریم ہیٹ ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے، تو پودا مرجھا جاتا ہے، اس کی انرجی بالکل ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہم امائنو ایسڈ دیتے ہیں. امائنو ایسڈ جیسے کہ ایک پروٹین ہے پودے کی، جو پروٹین کو پودے کو دوبارہ بحال کرنے میں مدد دیتا ہے. تو آپ نے یہ لازمی ڈالنا ہے. یہ ہمارا پورا ایک پلان ہے. یہ آپ کو سائڈ پہ اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا. اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی نشو و نما بہت زیادہ اچھی ہوگی.